نہ آیا, ظاہر میں نہ آیا, نہ ظاہر میں تھا نہ بشری میں تھا, وہ باطلانہ میں تھا, تو پوری کائنات سجوا دی, پوری کائنات سجوا دی. مان لو اگر اولین آتا تو کیا ہوتا, اولین آتا تو کیا ہوتا. 960 سال دنیا کی زندگی, کتنی 960 سال کی زندگی آدم علیہ السلام کو دی تو بہار آ گئی. ہاتھوں سے کھانا کھلاتے تو کستوری بن جاتی ہے, جانوروں ہاتھوں سے کھانا کھلاتے ہیں تو کستوری بن جاتی ہے. بالکل جانور کے اندر کون ہے؟ آدم کون ہے؟ نبی ہے, رسول ہے, پیغمبر ہے, عجیب نہیں ہے, بالکل عجیب نہیں ہے, علی نہیں ہے. یہ نبی کا نام تھا جو علی ان کے پاس تھا اور عجیب بھی ان کے پاس تھا. نبوت کی پیشانی پر چمک تھی اور کلمہ طیب کا ان کے پاس بیج تھا. کیوں؟ اس وقت نہ کوئی قرآن تھا, نہ کوئی حدیث تھی, نہ کوئی کتاب تھا, واحد کوئی ذکر تھا تو کلمہ طیب تھا. کیا تھا؟ کلمہ طیب تھا. وہ کلمہ طیب کے عشق کے اندر میرے نبی آدم علیہ السلام نے دعا مانگ لی, درجہ بلند ہو گیا. کیا ہو گیا؟ درجہ بلند ہو گیا. کیسا بلند ہوا کہ یہاں آدم علیہ السلام کھانا کھلاتے ہیں روٹی کو جانور ہرن کو, تو ہرن کے پیٹ میں مشک بن جاتی ہے, مشک بن جاتی ہے. وہ ہرن جہاں جہاں گھومتی ہے وہاں خوشبو پھیل جاتی ہے. اور میرا محمد فرماتا ہے کہ جس آگ پہ روٹی بنتی ہو اس سے میں ہاتھ رکھ دوں وہ قیامت تک جنم کی آگ سے بھی نہیں جل سکتی. بالکل سبحان اللہ, سبحان اللہ. کیا قیامت کیا کسی کو پتے توڑ کے کھلا دیے تو مشک بن گیا, روٹی بنی تو بھاگنے لگی. صحیح ہے, آ رہی سمجھ, آ رہی نا. لیکن میرا نبی ایسا ہے کہ پتے توڑتا ہے اور عذاب والی قبروں میں رکھتا ہے, عذاب حضور کرتا ہے. انتا فیہم, معاف کیا ان لوگوں کو رب نے. میں نبی ہٹ جائے یہاں سے. خیر میں تو ہٹتا ہوں, میں نے میرے نام کی توڑ کے نشانی رکھ دی ہے, اب تو میں ہٹ گیا میرے نام کی نشانی ہو گئی ہے. کیا رکھا ہے؟ بس مولا میں نے تیری توحید بولی ہے کہ لا الہ الا اللہ, نے محمد یہ رسول اللہ رکھ کے رکھ دیا, چلے گئے. جب تک وہ سوکھے گی نہیں, جب تک سوکھے گی اس کے بعد عذاب ہوگا. نام کا درجہ محمد کا اتنا بلند ہے کہ جنم کی آگ پھیکی ہو جاتی ہے, بڑے سے بڑے گنہگار کی بخشش ہو جاتی ہے, بڑے سے بڑے گنہگار کی شفا ہو جاتی ہے. تو جنت کے لیے شفاعت کے لیے نبی پر کلمہ درود سلام نماز نہ پڑھ, نبی سے محبت کرنے کے لیے پڑھ. اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد. جنم سے آگ سے بچنے کے لیے تو کلمہ طیب کافی ہے, نام لیوا کافی ہے. ارے اپنا لے ان کو نس نس کے اندر محمد مصطفیٰ کو. یقیناً بشر تو نہیں بن سکتا, جنون مصری تو نہیں بن سکتا, یزید بستانی تو نہیں بن سکتا, سری سختی تو نہیں بن سکتا, لیکن یعنی ان کے غلاموں کے اندر تو ضرور داخل ہو سکتا ہے, ان کے دوستوں میں ضرور داخل ہو سکتا ہے, ان کے اندر تو داخل ضرور ہو سکتا ہے. کیونکہ اللہ کے رسول کا حکم ہے. کیا ہے؟ حکم ہے کہ جو بندہ مجھ پر درد و سلام پڑتا ہے اور مجھ سے محبت کرتا ہے, مجھ میں سے اپنے جان سے زیادہ جو چاہنے لگتا ہے, میں اس کے ساتھ اپنی دوستی کا ہاتھ بڑھا لیتا ہوں. سبحان اللہ. صرف واحد درد و سلام اور کلمہ طیب ہے. کیسے؟ درد و سلام اور کلمہ طیب. اللہ نے ایسے درجات کے پہنچا کے رکھا ہے سلام اور درود کو, جس کے بارے میں علی العظیم صرف محمد مصطفیٰ جانتے ہیں اور اللہ جانتا ہے. باقی درود و سلام کا درجات اس کی فضیلت کوئی نہیں جانتا. چند ہے جو تمہارے میرے پاس ہے, باقی سب کے سب نبی کے پاس. اللہ جانتا ہے اس کی فضیلت اور نبی جانتے ہیں. برو سلام ایسا ہے, عذاب میں مطلع ہے, عذاب میں مطلع ہے. قبروں میں آگ بھڑکی گئی ہے, سانپ بھڑکے گئے ہیں, اندھیرا بھڑکے جا رہا ہے, کیڑے کھا رہے ہیں, نوچ رہے ہیں, فرشتے ہینڈل مار رہے ہیں. ایک بندہ آیا, نبی کا سلام کرا, سچے مردوں کو تمام عذاب والے قبر کے مردے, کتنے مردے, ایک درود سلام پڑھنے سے سب کی بخشش ہو گئی. جب بندہ درود پڑھتا ہے گزرتا ہے تو رستے کے قبر کے مردے کی صفاوت ہو جاتی ہے. تو خود کے لیے پڑھتا ہوگا, خود پڑھتا ہوگا اپنے آپ محبت میں, اس کا درجہ کیا ہوتا ہے؟ تو فرما اس کا درجہ کیا ہوتا ہے؟ تو فرما دو اس کا درجہ رابعہ بصری ہوتا ہے.
जो नबी पे दुरूद मोहब्बत पढ़ता है उसका नाम राबिया बसरी बन जाता है, वो जुनून मिस्री बन जाता है, वो इब्राहिम बिन हदम बन जाता है। पढ़िए सलाम। उस दरूद पढ़ने वाले की शान और शौकत, नबी पे ईमान रखने वाले की शान और शौकत, आपने पहले भी उस चीज को सुना रखा होगा, फिर से मैं उसको दोहराने की कोशिश करता हूँ। शायद इसमें कम ज्यादा है तो कर देंगे, या कम करेंगे ज्यादा कर अल्लाह करेंगे। अल्लाह इब्राहिम बिन हदम क्या खूब हस्ती है, क्या है, खूब बढ़िया। आपके तमाम बाप दादा सबके सब राजा है, संतलत चलाते हैं, राजा है। इब्राहिम बिन हदम भी राजा के मकाम पे पहुंच गया। क्या हो गया, राजा के मकाम पे पहुंच गया। तैयारी है राजा बनने की, ने गया शिकार के लिए। कहाँ गया, शिकार के लिए, शिकार के लिए गया। जब गया तो हिरन को शिकार में ले लिया। जैसे शिकार में लिया हिरन को इब्राहिम बिन हदम ने, तो हिरन ने इब्राहिम को देखा और आंख में हल्के से आंसू भरे, हल्के से आंसू भरे, और हिरन ने अल्लाह से फरियाद की, ए मौला मुझको इसकी भाषा में बोलने की ताकत दे। तो अल्लाह ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम जो भाषा जानते थे शाम की, उसी भाषा के अंदर इब्राहिम अलैहिस्सलाम को बात करी और फरमाया, ए इब्राहिम अलैहिस्सलाम, ए इब्राहिम बिन हदम अलैहिस्सलाम, कि तू मेरा शिकार किया, राजी होता है, और इससे तू राजी हुआ कि मैंने शिकार किया, हिरन को पकड़ा। मुझे लोग शोहरत में देखेंगे कि राजा ने हिरन लेकर आया। जब तू दुनिया से जाएगा, तू दुनिया से जाएगा तो तू मेरी शहादत जो तूने की है अपनी हाजत के लिए, उसका जवाब क्या देगा? मेरी शहीदी करेगा, तू मुझे काट देगा, मैं अल्लाह की मखलूक, और तूने मुझको पकड़ा। तो ये बता कि अगर तूने मुझको पकड़ने इतना वक्त लगाया, काश तू अल्लाह की बंदगी कर लेता तो मैं हिरन यहाँ की नहीं, वो हिरन मिलती जो अल्लाह के घर की है, सुभान अल्लाह, और मैं भी अल्लाह के घर की हूँ, लेकिन वो हिरन मिलती जिसमें के अंदर अल्लाह की खुशबू होती, सुभान अल्लाह, जिसने उसके तेरे दिए हुई रोजी होती, लेकिन तूने मुझको अपनी जाल से पकड़ा और अपनी सन्नत छोड़गा, और सिर्फ ये शौक में पकड़ा कि लोग मुझे शिकारी कहे, शिकारी कहे मुझको कि मैंने हिरन को पकड़ के लाया। अल्लाह के पास मर के क्या जवाब देगा जो दुनिया की वाहवाह में तूने मुझे पकड़ा? इब्राहिम बिन हदम वहां ध्रुज गए। क्या हो गए? ध्रुजे। क्यों जोगरा बोलते हो खबर कि बोलने में अच्छा लगता है। एकदम से तुम जो जानवर को देखते हो, जानवर बोल बैठे तुम्हारी भाषा, तुम क्या करोगे? अभी बकरी आई तुम्हारे को बोलने बैठे, या सलाम बशीर भाई, बराबर, मुर्गा मुर्गी लेके आए तो बोले सलाम वालेकुम दिलार भाई, मुर्गा सलाम कर दिया, बकरी सलाम कर रही है, तो दूध जाओगे ना। और अभी अल्लाह रसूल की बात की डर बताओ तो फिर क्या होगा? बुझ गए। इब्राहिम अलैहिस्सलाम आए, इब्राहिम बिन हदम आए, डायरेक्ट पाक पाक छोड़ दिया, सब झंझट छोड़ दी। ना शरीयत का कानून मालूम था, ना नमाज पढ़ते थे, ना शरीयत के कानून मालूम थे, ना नमाज पढ़ते थे, ना सदका खैरात, ना ज़कात, कुछ भी नहीं, वाई वाई खाली रखते थे। उन्होंने हिरन की ये अल्फाज देखे और अल्फाज बोलते हुए सुने। बोले तुमने क्या देखा? बस खाली ये देखा कि हिरन ने अपनी भाषा में बात करा और रब को याद कर रही थी वो। बस मैंने इतना ही समझाऊं। तो जब वो रब को याद कर सकती है तो मैं रब को याद क्यों नहीं करूं? तो आए ने इल्म हासिल किया। इल्म हासिल करने के बाद शरीयत तरीकत पकड़ ली। क्या करी? शरीयत तरीकत, 5 टाइम की नमाज पढ़ना, अच्छे काम करना, इज्जत करना, इंसाफ लोगों का आना। राजा पे बैठ गए, मखफल पे सोना। एक दिन सभा भरी हुई, एक बंदा आया सभा के अंदर। सभा भरी हुई थी, कुछ लोग कम ज्यादा बैठे थे। इब्राहिम बिन हदम तख्त पे ताक पर बैठे। माइंड डालियो क्या बोलना चाहूंगा। बस बैठे, ऐसे में एक बंदा आया और बंदा गली पड़ी, कभी इधर उधर देखता, फिर मुंडी उठा के इधर उधर देखता, कभी इधर देखता, उधर देखता, वो ऐसी जगह देखता जो गली खांचे खापे हो, जब कोई बंदा बैठा ना, इस तरह देखता उधर। तो इब्राहिम बिन हदम ने बोला, भाई क्या कर रहे हो? इधर उधर क्यों झाँक रहे हो? इधर उधर
کیوں جھانک رہے ہو؟ بولے میرا ہونٹ گھما گیا ہے تو میں ہونٹ ڈھونڈنا آیا ہوں. کوئی بات نہ ہوئی. ابراہیم بن ادھم نے بولا اے بھائی یہ ہونٹ یہ محل میں آئے گا؟ بولا اگر ہونٹ گھمایا ہے تیرا تو کوئی جنگل طرف جا, کوئی راستہ گزرتا ادھر جا, کوئی بستی میں چلے جا تو وہاں ہونٹ مل بھی سکتا ہے. یہ راجا کا محل ہے, اس محل میں ہونٹ آئے گا تو راجا کے اتنے سارے سپاہی ہو تو روکیں گے اور بتائیں گے تو یہاں پہ ہونٹ ڈھونڈنا آیا ہے. تو مسکرایا وہ ہونٹ والا, مسکرایا اور بولنے لگا اے ابراہیم بن ادھم جس طرح میرا ہونٹ اس محل کے اندر نہیں مل سکتا اسی طرح مخمل پر سونے سے اچھا کھانے سے رب نہیں ملتا. سلام پڑھیے. یہ ابراہیم بن ادھم وہ بھکاری تھا, وہ فقیر تھا اور رب کا فقیر تھا, وہ کلندر تھا اور ایسا کلندر تھا کہ سکھا کر چلے گیا کہ رب کو جاننے کے لیے تختوں پہ بیٹھنے کی ضرورت نہیں, اچھا کھانے کی ضرورت نہیں, تو شریعت طریقت معرفت جو جانتا ہے 5 وقت کی نماز جانتا ہے یہ تو سب پہ واجبات ہے, سب پہ فرض ہے. اور اللہ کو ڈھونڈتا ہے تخت پر بیٹھ کر, تخت چھوڑ دے نکل اللہ کی راہ میں. جب پتا چلے گا اللہ کا ہے, جس طرح اونٹ مجھ کو محل میں نہ ملے گا تو محل میں تخت پہ بیٹھنے سے رب تجھے نہ ملے گا. بالکل. بس یہ فقیر کی بات سنی, فقیر کی بات سنی, تخت کو رجا, نکلا اللہ کو ڈھونڈنے. کس کو؟ اللہ کو ڈھونڈنے. اللہ کو ڈھونڈنے جب نکلتا ہے تو کعبے کے تب جاتا ہے. برسوں تک کعبے نکال دیا, برسوں میں مدینہ نکال دیا. ایک دن آیا, کیا آیا؟ ایک دن ایسا آیا کہ شام کے طرف گزر ہوا. جب شام کے طرف نکلا اولاد رسول سے ملتے ہوئے, جھولتے ہوئے, زینب کی بارگاہ میں حاضری پراتے ہوئے جب نکلا تو دریا پہ پاس جا کر بیٹھ گیا, نیلے دریا. شام میں دریا کے پاس بیٹھے رہا اور کپڑے اس راجا کے کون سے تھے جو کوٹن بولتے ایک دم کمبل جیسا چڑھا چڑھا, وہ اوڑھ کے گھومتے. نہ اپنا لباس بھی چھوڑ دیا, بوٹ بھی چھوڑ دیے, گھوڑے بھی چھوڑ دیے, سب کچھ. جب وہ نیلے دریا پاس بیٹھے تو آپ کی گودری اوڑھنے کے لیے سی رہے تھے ٹکڑے سے. ابراہیم بن ادھم ہے, گودری سی رہے, سیدھے سیدھے میں دیکھا تو خود وہاں کا راجا کو معلوم پڑی کہ وہ ایک راجا ہے, لیکن وہ نیلے دریا پہ آ کر بیٹھ گیا اور گودری سیدھا. آپ نے جا کے بولا اے ابراہیم بن ادھم تم تو راجا ہو, تمہاری پستک راجا رہی ہے اور تم یہ کیا کام کر رہے ہو بھکاریوں کی طرح, فقیروں کی طرح جو گودری بستر کر رہے ہو. تو بولے راجا تم تو راجا تھے, میں نے چھوڑ دیا. اس نے بولا راجا تھا آپ, میں نے چھوڑ دیا. آپ کی سنطنت تھی, میں نے چھوڑ دی. آپ کے کاروبار, آپ کے سپاہی, آپ کا لباس سب چھوڑ دیا. اب یہ لباس گودری کا ہے اور سیتا ہوں بھی گودری ہوں. بولے اس میں تم کو کیا ملا؟ یہ سب چھوڑنے سے کیا ملا؟ یہ سب چھوڑنے سے تم کو کیا حاصل ہوا؟ تو آپ نے فرمایا دیکھ کیا حاصل ہوا. آپ نے سوئی ہاتھ میں تھی, دریا میں پھینک دی. سوئی تھی, دریا میں پھینک دی. بولے سوئی کو دریا میں پھینکنے سے کیا ملا؟ بولے دیکھ اے مچھلیوں میری سوئی لاؤ. ہزاروں مچھلیاں منہ کے اندر سونے کی سوئی لے کر باہر آ گئی. پانی کو چھوڑ دیا, پانی کو چھوڑ دیا. پانی سے باہر مچھلی نکلتی ہے, مر جاتی ہے, پر حکم ابراہیم بن ادھم کا تھا. حکم ابراہیم بن ادھم کا تھا اور کرشمہ رب کائنات کا تھا. مچھلیوں کو باہر نکالا, سوئی منہ میں رکھی ہے. کہتا ہے دیکھ اے راجا تو جس چیز کے لیے بولتا ہے کیا ملا, مجھ کو یہ ملا. پہلے دنیا کو سنبھالتا تھا تو اپنے لباس کو پہنتا تھا, خود پہنتا تھا, خود کرتا تھا, میرا کام سپاہی سے کرا تھا. اب صرف حکم دینے کا ہوتا ہے. بس وہ دیکھا اور راجا ہاتھ جوڑ کر چلے گیا. کیا حاصل ہوتا ہے کہ جو رب کے لیے, رب کو ڈھونڈنے کے لیے, رب کے لیے سب دنیا ترک کر دیتا ہے. نبی کے لیے دنیا ترک کر دیتا ہے. اللہ فرماتا ہے تو نے دنیا کو ترک کری, آج سے دنیا کا حکمران تو ہو گیا. دنیا کا حکمران تو ہو گیا.
یہ تو سوئی تھی ابراہیم علیہ السلام نے پھینکی تھی. لانے کو کہا, اگر ابراہیم نے کہا ہوتا نا کہ دریا کے پانی کے تمام پانی ارے وہ سونا بن جائے تو سونا بن جاتا. ابراہیم بن ادھم وہ جس کو نہ شریعت معلوم ہے, نہ نماز پڑھتے تھے, نہ روزہ رکھتے تھے, ایک دن کون بن گیا؟ ایک دن وہ فقیر بن گیا. کیا بن گیا؟ فقیر بن گیا. تو ضروری نہیں کہ ماں کے پیدائش سے ہی تم علم ہو. ارے جب اللہ تبارک و تعالیٰ سے اچھی توبہ کر لی جائے, اچھی معافی مانگ لی جائے, اس کے بعد دیکھ تو دعا مانگ کر دیکھ, اللہ سے توبہ مانگنے کے بعد اللہ توفیق و ہدایت دے دیتا ہے, اس کو ولی بنا کر. پھر ولی وہ کام کر کے دکھاتا ہے جو رب کرتا ہے. سبحان اللہ. ولی کی دعا تھی کہ مولا سوئی پھینکی ہے, ایک سوئی پھینکنے کے بعد کہا مچھلی سوئی لاؤ, تو سوئی مچھلی لا سکتی تھی. حکم ولی کا تھا, اور اللہ نے فرمایا جو ولی بول دے وہ خدا کا حکم ہے. پوری خدا ہی کو ڈھونڈتا ہے, کوئی ڈھونڈنے والا وہ کہیں نہیں ملتی, وہ خدا ہی ملتی ہے. تو فقیروں کی بھکاری کی محفل میں ملتی ہے, وہ صوفیوں کی محفل میں ملتی ہے, کہ خدائی وہیں ہوتی ہے جہاں خدا ہوتا ہے. اور خدا فرماتا ہے جہاں حق پہ علم ہوگا وہ محمد رسول اللہ بھی ہوں گے اور رب بھی ہوگا. اور فرمایا اسی لیے رب فرماتا ہے قرآن پاک میں یدی اللہ, تمام میرے حق پہ چلنے والوں پہ میرا ہاتھ ہے, ہاتھ ہوگا تو سب ساتھ میں ہوگا. اخلاص تو کام نہیں کرے گا. سبحان اللہ. بڑی السلام اللهم صل علی سیدنا محمد بارک صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ و صحبہ صلی اللہ علیہ وسلم. اپنے آپ کو سمجھے, دین میں لگائے, ایسا دین میں لگائے جو نبی اللہ رسول مل جائے. یہ غفلت میں مت جاؤ کہ کل زندگی ملے گی معافی مانگ لیں گے, نہیں ملے گا موقع نہیں ملے گا, جگہ بھی نہیں ملے گا, تکلیف پڑ جائے گی, بہت تکلیف پڑ جائے گی. کیا پڑے گی؟ بہت تکلیف. کچھ لوگ ہے تکلیف ہم کو نہ ہو اور ہم صوفی بن جائیں, ہم پیر بن جائیں, ہم فقیر بن جائیں, ہم بھکاری بن جائیں, ہم کتب قلندر مصدر فقیر بن جائیں. ارے بھائی اسلام میں داخل ہونے کے لیے ہی تکلیف چالو ہوتی ہے. کیا بات ہے. جس کو تو تکلیف بولتا ہے نا, تکلیف وہ تکلیف ہی رحمت بن کر ساتھی ہے. سبحان اللہ. ابراہیم بن ادھم راجا تھا, سب کچھ کھانے پینے کے ساتھ رانیاں بھی تھی, لیکن سب چھوڑ دیا. اور راجا حکم دیتا جاؤ اس کو پکڑ کے لاؤ, پکڑ کے ٹیم سے لے کے آتے. وہ حکم تھا جاؤ کھانے کی چیز لے کر آؤ, لے کر آتے. اب ابراہیم کو کوئی فکر نہ تھی, کوئی فکر, اس کا خیال آتا اللہ دیتا. سبحان اللہ. کیا کرتا؟ اللہ دیتا. کیسا ولی بنایا ابراہیم بن ادھم کو کہ تمام مچھیاں سونے کی سوئی لے کر آ گئی. یا موسیٰ فرماتا ہے کہ مچھلی کدھر گئی, کھانے کا باقی ہے. صحیح. یہ موسیٰ علیہ السلام مچھلی ڈھونڈتے ہو, آؤ ابراہیم بن ادھم دیکھو مچھلیوں کا ڈھگلا ہے, نہیں کھانی ہے. یہ تو معجزہ بتا رہی ہے نبیوں کے سربراہ سے کہ زندہ ہو گئی. وہ خضر نبی نے مچھلی کو زندہ کرا, وہ بھی نبی رسول تھا. موسیٰ بھی تھا, نبی رسول تھا. بتا دیا ایک موسیٰ علیہ السلام کے کلیم فقیر ایسے ہوتے ہیں, ایک فقیر مچھلی کو تلیوں کو زندہ کر دیتا ہے, ایک فقیر مچھلیوں کو باہر نکال دیتا ہے. اللہ ہے. اس کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ دنیا کو فارغ ہونا ہوگا, دنیا سے فارغ ہونا ہوگا. اور جب دنیا سے تم فارغ نہیں ہوتے تو سب سے پہلے تم کو صبر اختیار کرنا ہوگا. کب ملتی ہے سب چیزیں؟ صبر اختیار کرنا. مخمل پہ سونے والا مٹی میں سوتا ہے. ابراہیم بن ادھم مخمل چھوڑ دیا, اپنا تخت چھوڑ دیا, مٹی میں سوتا ہے, مٹی میں بیٹھتا ہے. لوگوں کو حکم دینے والا وہ کسی کا حکم مان کر لکڑے کاٹ کر اپنا پیٹ بھرتا ہے. صحیح, بالکل صحیح. ابراہیم بن ادھم لکڑے کاٹ کر پیٹ بھرتا ہے. ملا تو ٹھیک, اس میں بھی روٹی لاتا, کوئی دیکھتا ہے کوئی مانگتا تو پوری کی پوری اس کو دے دیتا, خود کا کمائلہ بھی دے دیتا. ارے جب صبر کرنا ہی تم کو نہیں آئے گا, اور جب دین میں شامل ہونا ہی نہیں آئے گا, شکر بجانا ہی نہیں آئے گا, اسلام میں آنا ہی تمہیں منظور نہیں ہے, تو پھر ایسی محفلوں میں صوفی کی بیٹھنا ضائع ہو گیا, شیخ کی محفل بیٹھنا ضائع ہو گیا. کب بنا جاتا ہے شیخ؟ کب بنا جاتا؟ عالم کو بھی بیان آتے ہیں, علماء کو بھی بیان آتے ہیں, علماء کو بیان آتے ہیں, عالم کو بیان آتے ہیں, قاری کو بھی آتے ہیں, مفتی کو بھی آتے ہیں, اور شیطان لعین کو بھی آتے ہیں.
شیطان لعین کو بھی آتے ہیں. غیر اللہ بھی جانتے ہیں نبی کی امت میں ایسا ہے. غیر اللہ بھی جانتے ہیں, تورات بھی جانتی ہے, نصارہ بھی جانتے ہیں, یہودی بھی جانتا ہے کہ امت محمدی کا یہ حال ہے. لیکن محمد یا امتی کا حال جاننے والے حال مت بیان کر, خود حال میں آ جا. ایک حال جاننا, ابھی میں نے جو بیان کرا تمہیں حال بتایا, اب وہ حال تیرے اندر لا. جب تک تیرے اندر وہ حال نہیں آئے گا تو شیخ نہیں بن پائے گا. بالکل